اور قابل احترام سرکاری افسران اور مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج یہ ایک بہت ہی اہمیت کی حامل یہ تقریب ہے، کیونکہ اس میں معاشرے کے ان طبقات کے لیے، خاص طور پر ہمارے آرٹسٹ حضرات جو دن رات محنت کرتے ہیں، پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں، جرنلسٹ اور دوسرے لوگ جو کہ بعض اوقات انتہائی نامساعد حالات میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے، خطرات مول لیتے ہیں، لیکن ان کی جو بنیادی ضروریات اس کا ایک فقدان رہتا ہے۔ تو آج جس پروگرام کی ابتدا کی گئی ہے کہ ان کو ہیلتھ انشورنس کور مہیا کرنے کے لیے جو وزیر اعظم پروگرام میں رقوم مختص کی گئی ہیں، اس حوالے سے جو آج جو معاہدے ہوئے ہیں حکومت پاکستان اور انشورنس کمپنی کے درمیان، یہ انتہائی خوش آئند ہیں۔ اور یقیناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ شی از if I may use the word moving spirit behind this project۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان میں انشورنس ہیلتھ کارڈ عام آدمی کے لیے اس پروگرام کا ایک اچھے خاصے وسیع پیمانے پر اجرا کیا گیا، اور وزیر اعظم نواز شریف کی جو اس حوالے سے جو سوچ تھی، اس کو ہم نے پنجاب میں عملی جامہ پہنانے کے لیے شبانہ روز کوشش کی، اور اس میں یقیناً دوسرے شعبے بھی شامل ہوں گے۔ وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ ایک پاکستان کے غریب عوام کے لیے، پسے ہوئے طبقوں کے لیے نواز شریف کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا، اور وہ پروگرام صرف اور صرف معاشرے کے مفلوق الحال، محروم المعیشت کروڑوں لوگوں کے لیے تھا، جو کہ رزق حلال کماتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ وہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا اس پروگرام کے لیے پوری میاں نواز شریف کی سربراہی میں ایفرٹ کی گئی، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ پچھلی حکومت نے جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا، مجھے اس سے قطعاً کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر وہ پروگرام پرائیویٹ ہسپتالوں کو پیٹرنائز کرنے کے لیے نہ ہوتا۔ انفارچونیٹلی بغیر اس بات کی تمیز کیے بغیر کہ یہ حقدار ہے اور یہ حقدار نہیں، اکراس دا بورڈ جو وہ مہیا کیا گیا، آپ یقین جانیے کہ وہ لوگ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی ہے، تندرست ہیں، سبھی نہیں مگر معاشرے میں ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، انہوں نے ناجائز استعمال کیا، اور پرائیویٹ ہسپتالوں نے مل کر عوام کے ان بہت جو انتہائی محدود وسائل ہیں ان کا ناجائز استعمال کیا۔ وگرنہ غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے، وہ معاشرے کے طبقے جن کو یہ پروٹیکشن حاصل نہیں اور
سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ تنگ دست ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں معاشرے کے وہ افراد اور طبقے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور مجھ سمیت جو اپنے بچوں کو نارتھ آف امریکہ اور ساؤتھ آف فرانس میں تعلیم دلوا سکتے ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج دلوا سکتے ہیں۔ جب میں 2003 میں ایک موذی مرض کا شکار ہوا، آئی ہیڈ اے ویری کلوز برش وتھ ڈیتھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی کہ میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو امریکہ کے ایک مہنگے اسپتال میں میں اس وقت غریب الوطنی میں ایام بسر کر رہا تھا، تو امریکہ کے ایک بڑے اسپیشلائز اسپتال میں میرا علاج ہوا۔ تو اس زمانے میں اس کے اوپر 80 لاکھ روپے خرچ ہوا۔ میں یقین کیجئے گا کہ اس وقت سے آج تک سوچتا ہوں کہ غریب آدمی کو اگر اس موذی بیماری کا کسی بھی شکل میں واسطہ پڑے تو وہ کیا کرے گا۔ اسی لیے الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بنایا لاہور میں، اور وہاں پر آپ سب کو اور ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ 1000 وہاں پر اس وقت پیوند کاری گردے کی اور جگر کی ہو چکی ہے، 1000، اور انتہائی کامیاب، اور وہاں پہ they are treated according to their financial resources۔ جو غریب آدمی ہے وہاں پہ اس کا مفت علاج ہے، اور جو امیر آدمی ہے اس سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کراس سبسڈی کی جائے اور غریب لوگوں کو وہ وسائل مہیا کیے جائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، اور یہ کراس سبسڈی کا پروگرام PKLI میں جاری ہے۔ ویل دس از آئی ایم سیئنگ ان اے لائٹر وین۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ہے وہ خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کا تقاضا۔ اسی طریقے سے اور پھر جو PKLI کا حشر ہوا وہ دنیا جانتی ہے، میں آپ کا وقت اس وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی سربراہی میں پنجاب میں غریب عوام کو مفت ادویات مہیا کرنے کے لیے، اور دوائی وہ جو وزیر اعظم کا بیٹا بھی وہ کھاتا ہو، صدر پاکستان کا، گورنرز کا، MNAs MPs کے بیٹے، اور یتیم اور غریب اور ایک تانگا بان کا بیٹا اور بیٹی۔ یہ ہے وہ مساوات جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ ہے وہ مساوات جو ہنوز غریب آدمی سے کوسوں میل دور ہے، اور ہم نے اس پروگرام کو پنجاب میں لانچ کیا، نہ صرف آؤٹ ڈور ایمرجنسی بلکہ بعض کیسز میں انڈور بھی یہ ادویات مفت مہیا کی جاتی رہیں اربوں روپے کی لاگت سے، اور ادویات کا جو جعلی پن تھا اس کا بھی مکمل طور پر 2016 میں خاتمہ کر دیا گیا، اس حوالے سے کہ برطانیہ کی ایک بڑی مشہور ایک کمپنی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا، اور انہوں نے پورے پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز بنائیں جو آج پنجاب میں بہترین خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ٹیسٹنگ لیب ہیں، یہ اٹک میں ہے، چکوال میں ہے، جیلم میں ہے، بھاولپور میں ہے، اور جگہوں پر ہے۔ اور وہاں پر غریب پہلے 10 روپے تھا اس کا فیس، اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا، لیکن جب ایک حکومت آئی اس نے ہر چیز ملیا میٹ کر دی، اور ان چیزوں کو بالکل ان کا گلا دبا دیا گیا۔ اسی طریقے سے پورے پنجاب میں ہر ضلع میں ہم نے تمام جو DHQ ہاسپٹلز تھے ان کی نہ صرف رینوویشن کی، بلکہ میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے چاہے وہ لیا کا ہے یا بکر کا ہے، دیکھیے ان کو اگر لیا اور بکر کے لوگوں کو
جانا پڑے ڈیرہ غازی خان, ملتان آنا پڑے, اور سرگودا کے لوگوں کو لاہور آنا پڑے, اور اٹک چکوال کے لوگوں کو راولپنڈی آنا پڑے, تو یہ کہاں کی سوشل ویلفیئر سسٹم ہے؟ یہ کہاں کا نظام ہے؟ اٹک اور چکوال کے لوگ جو امیر ہیں وہ تو لاہور شہر جا سکتے ہیں یا راولپنڈی آ سکتے ہیں, ہر آدمی تو نہیں آ سکتا. اس کو تو بیچارے کو اپنا بس لیتے ہوئے اس کی پونجی جو ہے اس کے اوپر کرائے کے اوپر صرف ہو جاتی ہے. تو ہم نے ہر ضلع میں سی ٹی اسکین ہم نے مشینیں وہاں پر انسٹال کروائیں پورے پنجاب میں, اور دس واز اے ویری ناول پروگرام کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پیسے ان ہسپتالوں کو نہیں دیے. گورنمنٹ آف پنجاب نے شفاف بڈنگ کرائی. میں تھوڑا وقت لے رہا ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو میک مائی پوائنٹ ویری کلیئر. گورنمنٹ آف پنجاب نے شفاف بڈنگ کروائی. ان بڈنگ کے تحت مایہ ناز دنیا کی کمپنیاں آئیں اور طے یہ ہوا کہ وہ اپنے سرمایے سے یہ مشینیں پورے پنجاب میں ان کو تنصیب کریں گی اور خود چلائیں گے. ہسپتال میں ضرور ہوں گی لیکن ہسپتال کے عملے یا ایم ایس یا پرنسپل جو بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس لیے کیوں؟ ماضی کی 72 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مشینیں آ گئیں سرکار کے خرچے سے, 3 مہینے بعد مشینیں بند اور باہر جو دکان لگی ہوئی ہے اس کو سارا کاروبار جا رہا ہے اور غریب آدمی بالکل لٹ پٹ جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مشینیں وہی کمپنی چلائیں گی جو لے کے آئیں گی فار اے پیریڈ آف 5 ایئرس. تو ان کا O&M یعنی ان کا آپریشن اور مینٹیننس انہی کے ذمہ ہوگا تاکہ کوئی خرابی نہ ہو. اور پھر یہ بھی نظام وہاں پر وضع کیا کہ وہ کمپنی جو وہاں پر مشینیں لگائیں گی, ڈاکٹرز جب سکین کریں گے وہیں پر وہ اپلوڈ کریں گے اور وہ کمپنی ذمہ دار ہوگی کہ ان کا لاہور میں ایک بڑا میگا سینٹر ہوگا, وہاں پر بیٹھے ہوں گے جو ایکسپرٹس, وہ ان کو دیکھ کر اور ان کی رپورٹ اسی شام واپس لیا میں, جھنگ میں, سرگودا میں بھجوا دیں گے. ورنہ آپ جانتے ہیں سکین ہو جاتا ہے, ہفتوں رپورٹ نہیں آتی اس لیے کہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, وہ اپنے پرائیویٹ کلینک کر رہا ہے, وہ فلاں جگہ پر ہے. اب آخری بات اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ گیپ کمپنیز نے کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں, مگر جو گیپ ہوگا بٹوین دا کاسٹ آف دس اکوپمنٹ اور ان کی جو انکم ہوگی ڈیلی یا ماہوار, اس میں جو گیپ ہوگا تو وہ کون فل کرے گا؟ ہم نے کہا جی ہم فل کریں گے. لہٰذا غریب آدمی کو ایک دھیلا نہیں دینا پڑتا ان ہسپتالوں میں, ان کا فری سکین ہوتا تھا اور وہ کمپنیاں شام کو رپورٹس واپس اپلوڈ کر کے دور دراز علاقوں میں, ڈیرہ غازی خان میں, بھاولپور میں, بھاول نگر میں ان کو شام کو رپورٹس پہنچ جاتی تھیں. مریض کے ان کے خاندان کو تسلی ہوتی تھی کہ یہ ہے ایک قائد اعظم کا خواب کہ ایک غریب اور امیر میں کوئی تمیز نہیں, ہیلتھ ایجوکیشن سب کا بنیادی حق ہے. مگر بدقسمتی سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا. اب ان سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں, تو یہ ایک لمبی داستان ہے, یہ پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. فار دا ٹائم بینگ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو, اور جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کا بھی شکریہ. بٹ پلیز وہ جو ہم نے آپ کے ساتھ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کا جو پروگرام یہ کیا تھا, اسٹیٹ لائف از اے گورنمنٹ آرگنائزیشن wholly owned by the government of پاکستان. تو آپ کو فیٹ پروفٹس نہیں کرنے ہیں, آپ کو مناسب چارجز لینے ہیں اور ایفیشینٹ سروس آپ کو دینی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو بڑے رسکس جو ہوتے تھے اس سے آپ شائے ہوئے کرتے تھے. دس از ناٹ دا وے. غریب آدمی اس کو اگر سیریس ایلمنٹ ہے یا کوئی, تو یو ہیو ٹو کم اپ ود اے پلان. یہ کیا ہوا کہ آپ چھوٹے موٹے جو بیماری ہیں ان کو کور کریں اور باقی ان کے جی یہ ہم نہیں کور کرتے. بٹ دس از اے ڈسکشن فار another day. فار دا ٹائم بینگ میں یہ کہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی بہت مہربانی. اور یہ ہے قائد اعظم کا خواب جس کی تکمیل کا یہ ایک عام سنگ میل ہے. اور میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ اسی شعر میں پاکستان کی جو مستقبل ہے اسی میں پنہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پاکستان پائندہ باد.
صحت انشورنس کارڈ کے معاہدے کے دستخط کی تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا صحافی اور فنکار بہت محنت سے کام کرتے ہیں، فنکار ملک کے نام روشن کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے صحافیوں کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ بعض اوقات صحافی انتہائی سخت حالات میں بھی کام کرتے ہیں۔ آرٹسٹ فنکار کے لیے صحت کارڈ کا اجرا خوش آئند ہے۔ گزشتہ حکومت نے ہیلتھ کارڈ کے منصوبے کو بھی نوازنے کا ذریعہ بنایا۔